جی بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام صبح ہدایت میں، اور ہم بات کر رہے ہیں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اور کچھ ہی دیر پہلے طاہر القادری صاحب خطاب میں یہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم پر اگر خود ایف آئی آر درج ہو تو وہ تفتیش جو ہے کس طرح غیر جانبدار ہونے دے گا. تو بہت سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں اور ہر مطالبے میں وزن بھی نظر آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ آپ نے بہت کمال کیا جو آج آپ نے یہاں پہ فوٹیج دکھایا. جی مہربانی. کہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ چکی ہے. آ چکی ہے، وہی بات ہے. تبدیلی آ چکی ہے. یہ ہے کہ پچھلے 67 ایئرس سے جی جس شعور کی ضرورت تھی عوام الناس کو، وہ اس لمحے نے 67 برس لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے ریئیکشن میں آج کا جو سیشن ہوگا میرے خیال میں اس میں تحریک استحقاق آئے گی. اس میں تمام اپوزیشن والے، تمام سینیٹرز اور ایم این اے جو ہیں وہ کہیں گے جی کہ یہ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، ہمیں عوام میں ذلیل کیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ سیاستدان آج تو رحمان ملک صاحب آئے ہیں اور رمیش کمار آئے ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے آصف زرداری بھی آئیں گے، کیونکہ یہ صاحب جو رحمان ملک صاحب ہیں یہ آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں. اور اللہ پاک فضل و کرم فرمائے. یہ قدرت کاملہ دیکھے رب کی کہ کون کون سے لوگ آج مدبر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. رحمان ملک جو کرپٹ ترین آدمی ہے پاکستان کا، یعنی کرپٹ پریزیڈنٹ کا فرنٹ مین. اور وہ کیا ہے کہ وہ نیگوشیٹر بنا ہوا ہے، میڈیٹر بنا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک جماعت کے کچھ صاحب تھے، وہ بغیر کسی اپروول کے، بغیر کسی یعنی لمٹس کے which have been given to the person کے لیے آپ جائیے بات کیجیے، کوئی ان کے پاس اپروول نہیں ہے اور وہ اس کے بغیر آئے اور آ کے تو نیگوشیٹ کرتے رہے. وہ پارٹی کہتی ہے کہ جی شام تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے استعفے آ جائیں گے، سڑکوں پہ لوگ ہوں گے. وہ انہوں نے ویسے ہی کیا جس طرح سے وہ استعفے دے دیتے کہ اگر 4 وزارتیں ہمیں دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں، اور وزارتیں بھی ہماری مرضی کی دیتے ہیں تو آتے ہیں. وہ پورے 6 مہینے اندر باہر ہوتے رہتے تھے. ان کا کردار بھی اللہ نے دکھا دیا. پروردگار نے تمام لوگوں کا کردار دکھا دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں صرف ہمارا خون پینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم پہ ٹیکسز لگانے کے لیے بیٹھے ہیں اور اپنی مراعات حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک جو چیز میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے اس طیارے میں جو مسافروں نے نفرت دکھائی، تو کیا ایسی نفرت یا ایسا جذبہ اب ہر بندے میں نظر نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے جی دس از جسٹ شروعات. یہ تو آپ نے دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مراد یافتہ خود بھی ہیں. اس میں بزنس کلاس بھی سفر کر رہی تھی، آفیسرز بھی کر رہے تھے، ڈاکٹرز بھی، وکلا بھی. ایک وکیل بول رہا تھا کہ میں نے رات کو تیاری کرنی ہے کیس کی، صبح میں نے کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، تو ساری میری ٹائم یہ میں برباد ہو گیا. یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو جو پچھا ہوا طبقہ وہ تو ان کا خون پی جائے گا. اور یہ ایسی باتیں نہیں ہو رہی انقلاب کی، یہ نوشتہ دیوار پڑھنے کی کوشش کریں. انقلاب والے ویسے ہی وہاں پہ بیٹھے. اور وہ جو کہتا ہے کہ کل انگلی کھڑی ہو جائے گی، یہ انگلی اب کھڑی ہو کے ہی رہے گی. کب تک آرمی نہیں آئے گی مجھے بتائیے. جب یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے عوام کی بات ہی نہیں کرنی. اب تک عوام کی بات کیا ہوئی ہے جوائنٹ سیشن میں؟ اب تک سینٹ نے کیا بات کی ہے؟ اب تک اسمبلی نے کیا بات کی ہے؟ 14 مہینے کے اقتدار میں انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں جو آپ ڈیلی دکھاتے ہیں، آج دیکھیں کہ آشیانِ حیدر کرار کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. قلم جہاں پہ لگا ہوا اب سے آپ نے فلم دکھائی ہے، ان لوگوں کو نہ کپڑا، نہ زمین، نہ خوراک، نہ میڈیسن، کوئی مل ہی نہیں رہا. ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. میری آپ کے چینل سے گزارش ہوگی ان شیعان حیدر کرار ایم این اے پہ، ایم پی ایس پہ، یار اب تو مولا کے ماننے والوں کے لیے آؤ سامنے، اپنی جیب سے کرو، ان کی آواز اٹھاؤ اسمبلی میں. ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا شیعوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ آئسولیٹ کر رہے ہیں ان کو، ان تک کوئی چیز نہ پہنچے. یہ میڈیا دکھا رہا ہے. بہرحال جو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ آپ نے اور بہت اچھا بتایا، اور وہ ہے لاہور کا تھانہ ماڈل ٹاؤن. اس میں لوگوں کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے، لالچ بھی دیا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر ہو جائے تو ہم بچ جائیں. اللہ پاک نے چاہا
یہ لاٹھی بے آواز ہے. یہ پروردگار عالم نے یہ مطلق عادل جو ہے اس نے اب عدل کر کے دکھانا ہے. یہ اب بھاگ جائیں ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی, آسمان ان پہ گرے گا, زمین تنگ ہو جائے گی. پروردگار آپ مجھے سب کو ان کا انجام دکھائے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ہر ظالم کو اس کا انجام ضرور دیکھنا چاہیے, اور اس دنیا میں اگر یہ انصاف ہوگا اور جو لوگ اس وقت اس کی تبدیلی کے لیے یا کوشش کر رہے ہیں سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم فاروق بھائی, میں سویڈن سے عبدالکریم بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ عبدالکریم صاحب. میں فاروق بھائی ایک ہی بات کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل پہ بھی, ہم لوگ ایک پوری پاکستان کے محب وطن لوگ ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور میری یہ رائے ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہونے والا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر سارے ایم این اے ایم پی ایز جعلی ڈگریوں والے جعلی ووٹوں والے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک طرف ہے. فوج کو دبانے کی انہوں نے کوشش کی, فوج والے خاموش ہو گئے, ججز خود خاموش ہیں. ججز جو آپ یا پاکستانی غریب قوم جو ان کو بلٹ پروف گاڑیوں میں بٹھاتی ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ملک ڈیسپلائز ہو رہا ہے, وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے دیانتداری کے ساتھ. میری یہ رائے ہے فاروق بھائی آپ کے چینل کے تھرو کہ اگر نواز شریف سچا ہے جو عمران خان اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے ریگنگ کروائی ہے, تو نواز شریف پارلیمنٹ میں آ کے اعلان کر دے کہ اگلے 10 دن کے اندر پوری پاکستان کی پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلیز کی ایک ایک ووٹ کو فوج گنے گی, صرف فوج. میں پولیس کے اوپر نہیں کہوں گا, نہ کمیشن والے الیکشن کمیشن والے جانبدار ہیں, نہ ججز. صرف پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک ایک ووٹ ایک ایک بکسا کھولے, اس میں سے سانپ نکلتے ہیں, پتھر نکلتے ہیں, کاغذ نکلتے ہیں, پتہ لگ جائے گا کہ اگر چونکہ لکھے ہوئے ووٹ ہیں کہ اس کانسٹیٹوئنسی سے 10,000 ووٹ پڑے ہیں, اگر وہ بکسے ہی خالی ہیں تو پھر دیانتداری کی بات ہے کہ وہ اصل ووٹ کے چلے گئے, اس کا مطلب ریگنگ ہوئی ہے. اگر وہ 10,000 کے بجائے 20,000 ووٹ پڑے تب بھی ریگنگ ہوئی ہے. اگر اس کے بکسے ہی خالی کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تب بھی ریگنگ ہوئی ہے. یہ کون ہمیں بتائے گا سچ کیا ہے؟ سچ صرف پاکستان آرمی کے لوگ 10 دن لگائیں اپنی قوم کے لیے, سب کچھ نکال کے دکھا دیں, پھر آپ کا وزیر اعظم نہیں بول سکے گا کہ میں سچا ہوں, میں ریزائن نہیں کروں گا. اور یہ آپ کے آگے پیچھے جو لیڈر اس کے اکٹھے ہو گئے ہیں, پھر وہ نہیں بولیں گے کہ پارلیمنٹ ایک طرف ہے, ہم جمہوریت کو نہیں جانے دیں گے. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پاکستان ان کا ذاتی پراپرٹی ہے. پاکستان کے لوگ 20 کروڑ ان کو ووٹیں دیتے ہیں. اگر یہ جعلی ڈگریوں سے, جعلی ووٹوں سے, بددیانتی سے اور دھوکہ کر کے قوم کے ساتھ اگر اسمبلی میں آئے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو بولیں کہ تم جھوٹے لوگ ہو, اور پھر قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جائے جو سب سے بڑی قانونی کارروائی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اگر سچا ہے تو کیوں پارلیمنٹ کے اندر آ کے نہیں کہتا, اگر میں ہوتا تو میں کہتا یہ لو ووٹنگ کرواؤ, ابھی ری کاؤنٹنگ کرواؤ, میں 10 دن کے لیے گھر بیٹھتا ہوں, اگر میں نہ جیتا تو میں ریزائن کروں گا. اگر سب کچھ اس کے حق میں نکل آتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہیں بولے گا کہ ریزائن کرو. صحیح جی, بہت شکریہ. اور خیر پارلیمنٹ میں وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہے, اور اعتزاز احسن صاحب کے تو وہ سمجھے پاؤں ہی نہیں پڑے تھے, باقی تو سب کچھ انہوں نے ان کے ہیلے بہالے کیے تھے, ان کو منانے کی کوشش کی, لیکن اعتزاز صاحب نے ان دن ان کو پورے تارے جیسے دن میں تارے دکھا دیے. جس سے کالز آ رہی ہیں, لیکن ہمیں آپ کی بھی رائے لینی ہے. خواتین کی ابھی فی الحال ہماری کسی بہن کی کال نہیں آئی, تو لیکن آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو اس وقت لوگوں میں جو غم و غصہ ہے, اور اپر کلاس کا جو غم و غصہ ہے, لوور کو یا وہ جیسے ہم پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بیچارے, لیکن اب جو وہ لوگ جن کی ذمہ داری ہے, پڑھے لکھے ہیں, ان کو اس قسم کے مسائل بے روزگاری یا بھوک افلاس کا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کی جس طرح کل انہوں نے ذمہ داری پوری کی ہے 200-250 بندوں نے, تو یہ کیا لہر اور بڑھنی نہیں چاہیے آگے؟ جی بالکل بڑھنی چاہیے. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپر کلاس لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ انسان ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن میں, ہر پوری میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح, تو وہ چیز ظاہر ہے ان کو اب اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ حقیقتاً یہ جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے, یہ بہت ذاتی پہ ہے. اور اب کیونکہ یہ ایک آپ نے جو دکھا دیا, جو اس سے انہیں ہم اور سب اندازہ کر رہے ہیں کہ اب انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی میں حقیقتاً یہ غریب تو پتہ نہیں کتنا زیادہ ہی تکلیفیں اٹھا رہا ہے, دیگر لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا. بالکل. اور ایک 2-2.5 گھنٹے کی اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم جیسے لوگ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں ان کی وجہ سے, کسی بھی مسئلے میں ہمارا حق مارا جا رہا ہے. تو یہ تو پھر تو غریبوں کا آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ حق مارا جا رہا ہے ہر لحاظ سے.
مطلب آپ دیکھ لیے اب جا رہے ہیں، آپ نے نواز شریف کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح کہہ کہ ہاں ابھی بھی آپ کو گھر بنا کے دیں گے، بس زبانی انہوں نے کہا اور چلے گئے اور آگے، اور بعض نیوز میں تھا کہ دور دراز اصل مقامات پہ جا ہی نہیں رہے، اپنے کارکنوں 4-5 جیسے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے کر کے اور فوٹو سیشن کر کے واپس آ رہے ہیں، اور جہاں بہت سے لوگ انتظار دیکھ رہے تھے بلکہ وہاں تک وہ پہنچے بھی نہیں ان لوگوں کو، اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے 2-3 جگہ، اور 1-2 جگہ جہاں پہ گئے ہیں وہاں پر گو نواز گو کنارے ہیں، تو ان کا یہی ہے کہ اب جان بچا کے کس انداز سے ایوان میں واپس آ جائیں، آج وہ ایوان میں آ جائیں گے کہ سب سے محفوظ جگہ ان کے لیے وہی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان کے جماعت میں لوگ ہیں تو وہ کافی مطلب ایک تو ینگسٹرز بھی ہیں اور کافی پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو وہ ظاہر اویئرنیس ان کو ہو رہی ہے اور وہاں سے اندازہ ہو رہا ہے، ظاہر ان کی طرف جب یہ جا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو بچے ہیں، یوتھ ہیں، وہ بیٹھتے ہیں وہاں، تو ظاہر وہ گھر آ کے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کیا مطلب وہ محسوس کر رہے ہیں، کیا جذبہ ہے ان کا، تو ظاہر اس طرح سے ان کے گھر والے بھی۔ اور دوسری طرف دیکھیں انقلاب مارچ میں جو مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھنے والی، جن کو پاسٹ کا بھی پتہ ہے اور اس میں مذہبی جماعتیں ہیں، پاکستان عوامی تحریک، مجلس وحدت مسلمین، سنی اتحاد کونسل، تو یہ طبقہ بھی شامل، یعنی مکس جو ہے، اور ایون غیر مسلم بھی لوگ اس میں موجود ہیں، وہ پاکستانی تو پاکستانی ہیں، سب دکھ درد کا اس کا احساس تو سب کے لیے برابر ہیں، جو تکلیف مسلم کر رہے ہیں وہ غیر مسلم بھی وہی تکلیف اٹھا رہے ہیں، ان کے بھی چرچ اور ان کے بھی حملے ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب۔ بہن آپ کو بھی السلام۔ وعلیکم السلام بھائی۔ میں نے ابھی لگایا، میں نے دیکھا آپ کا، تو آپ کا ٹاپک بھی دیکھا ہے۔ جی مہربانی۔ فروغ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، واقعی تبدیلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج ذرا تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوتا ہوں ہمیشہ میں، پہلے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ سمیع الحق مولانا نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہا ہمارے ساتھ ملو، آزادی چاہتے ہو تو ہم آزادی لے کے دیں گے۔ تو اب مولانا کی آزادی، سمیع الحق کی آزادی کا آپ کو پتہ ہی ہے، جس طریقے کی ہے، طالبان ان کے بیٹے ہیں، عمران خان کا طالبان کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے، وہ ان کی بڑی حمایت میں بھی رہے ہیں۔ تو ایک تو تبدیلی یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ ایسی قوتیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں انقلاب کے دائرے میں رہ آ کے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نومبر میں تحریک پاکستان کی نئی چلا رہے ہیں مہم۔ تو جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، جنہوں نے پاکستان بننے میں خوش نہیں تھے، آج وہ پاکستان کی تحریک کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ تبدیلی اس قسم کی اگر آئے گی تو کیا پاکستان کے لیے خیریت لے کے آئے گی؟ کیا پاکستان کے لیے بہتری ہوگی اس میں جب اس قسم کی تبدیلی آئیں گی؟ ذرا اس پہ بھی نظر رکھیں اور ان تبدیلیوں کو بھی دیکھیں، یہ انقلاب بھی دیکھیں کہ یہ انقلاب کیا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے حالات کا، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا، یہ آپ سیلاب نے ہمیں جو کہ ہماری کمر توڑ دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمر کو دوبارہ باندھیں۔ کبھی مسلمان کبھی جو ہے نا وہ ہیلپ لیس نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، ہیلپ لیس نہیں، مایوس نہیں ہوتا۔ تو جب مایوسی ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ آگے بڑھنے والے ہیں، اس لیے ہماری قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انقلاب کی تباہ کاریوں کے لیے ہمیں پھر کمر باندھنی چاہیے، پھر اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ جو قوتیں اٹھ رہی ہیں اور ان کا بھی فیس کرنا ہوگا، ان کو بھی ختم کرنا ہوگا، تاکہ یہ دوبارہ آ کے ملک میں دوبارہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، سے بھی آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت مہربانی۔ شاید آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا جس میں کچھ لوگ، جس وجہ سے ہم نے یہ آج کا ٹاپک رکھا ہوا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے، تو وہ آپ نے نہیں مس کیا ہے۔ لیکن جو سمیع الحق صاحب کی، سراج الحق صاحب کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ ایسی قوتیں ہیں جو کسی کا کندھا استعمال ضرور کرتی رہی ہیں۔ مجلس MMA جس کو تھا اس میں وہ شامل تھیں، اور بعض اوقات پھر یہ حکومت میں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اسی ماشاء اللہ میں بھی شامل ہوتی ہیں، بعد میں اسی کے خلاف جلوس بھی نکالتے ہیں۔ لیکن جو اصل قوت ہے، عوام کی جو قوت ہے، اور اس وقت جو بڑی قوت جو باہر نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ سے، وہ لوگوں کا، اور بقول اعتزاز احسن، وہ ان کا غم و غصہ، اور وہ بالکل رائے گا نہیں جائے گا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی اثر رکھے گا۔ اور بے شک جیسے انہوں نے کہا کہ ہارے ہوئے لشکر میں ہیں، لیکن اس وقت وہ ہار بھی جیت میں تبدیل ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور کل ایک جھلک آپ نے ایک جہاز میں ضرور دیکھی ہوگی۔ تو بات ہو رہی تھی کچھ ایسی قوتوں کی، اور بات ہو رہی ہے تبدیلی کی، اور اس اپر کلاس کی کہ جو عموماً ان تمام کاموں سے ان کی کوئی سروکار نہیں ہوتی تھی۔ الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ ایون ووٹ تک ڈالنے نہیں جاتے تھے، لیکن جو بیداری اور شعور اور اپنے حقوق کی آگہی، آئین کی باتیں، اور کیا ہمارے وہ اوصاف ہونے چاہیے ان لیڈرز میں
تو جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے ہم نے ان کا انتظار کرنا ہے، اگر کسی سڑک پر سے گزرنا ہے ہم نے ان کا انتظار کرنا ہے، ہم نے ان کو سلوٹ کرنا ہے، اور نہ صرف ان کے بلکہ ان کی آگے آئندہ جو آنے والی نسلیں ان کو بھی اپنا آقا بنا لینا ہے، تو پھر یہ اب آہستہ آہستہ یہی تبدیلی آ رہی ہے. لوگ اب کوالٹی، اب سابقہ ایک MP کی آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جو خود سیلاب میں گھرا ہوا تھا، جو 18,000 کی جو فوٹیج ہم نے ابھی آپ کو دکھلائی ہے، تو ایسے ممبرز ہیں، ایسے ہر سارے پارلیمنٹیرینز ایک طرح کے نہیں ہیں، لیکن اب انہی کو قبول کیا جائے گا جو ان کے دکھ درد میں شامل ہوں گے. ایسے لوگ ضرور ہیں، لیکن جو اوپر کا جو طبقہ ہے جن کا کام ہے کہ الیکشن میں نظر آ جانا، مراعات لینا اور اپنے آپ کو بس اتنی ایسی مخلوق سمجھنا کہ عام لوگوں کو ان کا آگے آ جانا وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پارلیمنٹیرینز کی وہ زبان آپ سن سکتے ہیں کہ کس انداز سے ان لوگوں کو وہ خانہ بدوش کہہ رہے ہیں، فقیر کہہ رہے ہیں. تو یہ تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ غلام سرور کلمانک سے. غلام سرور صاحب جی بات کریں بھائی. ایک پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ جو اتنی تباہی آئی ہے سیلاب سے، جی وہ چونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو اتنی بارش ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تھوڑی بھی نہیں ہو سکتی، ایک قطرہ بھی نہیں گر سکتا. بالکل ہم سانس نہیں لے سکتے. جی بالکل. تو قوم کو کم از کم جو ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، ٹھیک ہے، جس ظلم کی چکی میں وہ پس رہے ہیں، جی جب وہ ظالموں کو سپورٹ کریں گے جی تو یقیناً انہیں تباہی آئے گی. وجہ تلاش کرنی چاہیے کیوں آزمائش ہے. صحیح ہے جی صحیح ہے. سب سے بڑی بات تو یہ تو آزمائش ہے نا. صحیح ہے. ہم یہ کہہ دیں گے جی ہم مسلمان ہیں، ہم ڈٹے رہیں گے، ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہاں ہے جی. جی ہاں یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ہم کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم پہلے اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. صحیح ہے بالکل صحیح. حقیقی مسلمان ہے. اتنی بھی جو تباہی آتی ہیں. ہاں میں چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں جو کہ ٹائم تھوڑا ہوگا. جی جی. کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس آئے ملائکہ. جی. سلام کیا، بیٹھ گئے، جو کہ انہوں نے آنا بتایا نہیں کہ کس لیے آئے. آپ کو پتا تھا کہ ملائکہ ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے. صحیح. آپ نے بھی گوشت بنوا لیا. جب کھانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو ملائکہ ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ فلاں خطہ ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہاں تو لوط بھی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں پتا ہے، ہم انہیں نکال لیں گے. ٹھیک ہے. ہے جی. اب جب وہ آتے ہیں تو جو اس زمین پر جو حجت ہے اللہ کی، سب سے پہلے تو اس کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. آ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ ہم اس معاملے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ قوم اس قدر گمراہ ہو گئی ہے، ہاں اب ان کو سزا ملنی چاہیے. صحیح. جتنی سزا اللہ نے اس وقت چاہی دے دی. ٹھیک. آج بھی جتنی سزا کے ہم قابل ہیں وہ ہمیں جھنجھوڑا ضرور جا رہا ہے. بالکل غلام سرور صاحب آپ کا میسج آ گیا، ٹائم بالکل ختم ہے تو شاید 1-2 منٹ ہے تو آخری کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں. جی اللہ سسٹر. سب کو پوری ٹیم کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے. الہی میں آمین. یہی کہوں گی تبدیلی آ چکی ہے ٹھیک ہے. اور پاکستان کے لوگ جاگ چکے ہیں اور اس لیے وہ اپنا حق مانگنے نکلے ہیں. اور جو بیٹھے ہیں 1 مہینے سے میں ان کو بہت سلام کہتی ہوں اور بہت ہدایت دیتی ہوں. ان کی وجہ ہے، ان کی وجہ سے جاگ رہے ہیں پکڑی لوگ. اور لوگوں نے بھی جو سلام میں بھیگے ہیں سب پہچان گئے، سب جان گئے اور سب کی ہمت بن چکی ہے. اور جیسے سیلاب آیا اسی طرح سے اب یہ انقلاب بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور سب جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. آپ کا میسج آ گیا. لیجئے جب تک مجھے پھر بتایا نہیں جاتا میں کالز لے رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں احمد براڈفورڈ سے. میری امی کو سے بات کرنی ہے پروگرام کے بعد. پروگرام کے بعد بات کرنی. چلیں آپ کو میں نمبر بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ فون رکھ دیں. تو نمبر ہے ہمارا جو آخر میں 5 کا ڈیجٹ ہے اس کو ہٹا کے 0 ملا دیں. باقی نمبر وہی ہے 0161 3009510 پہ آپ ہمیں بعد میں فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے بہن سے آپ کچھ رہنمائی لینی ہو. تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہی ہے، جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا تبدیلی آ رہی ہے، تو آ چکے جس کے اوپر تبدیلی آ چکی ہے وہ تو آ چکی ہے، لیکن جو اکثریت ہے ابھی بھی عوام کی اگر یہ دیکھ رہے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے ابھی بھی نرم رویہ، نرم گوشہ کہیں ان کے دل میں ہے. کسی ظالم کے لیے اگر آپ کے دل میں نرم گوشہ
یا رویہ اب بھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن جن لوگوں نے ظالم کو ظالم کہنا شروع کر دیا ہے تو الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. یا بہت لوگوں کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں آئی کہ انہوں نے کبھی بھی ظالم کا ساتھ ہی نہیں دیا تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تبدیل ہونے کی. وہ ہمیشہ حق پہ تھے اور آئندہ بھی ہمیشہ حق پہ رہیں گے. بالکل دیکھیں جیسے کہ لگتا ہے کہ اس میں شعور تو پیدا ہو گیا بیداری کا, اور یہ آپ وہ سامنے آئے نہ اگر ہر گھر میں اگر ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی طور پر تو ان میں شعور آ گیا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. یعنی پہلے یہ تھا کہ ہم گھر بیٹھے بڑبڑاتے ضرور تھے, غلطیوں پہ کوستے تھے اپنے آپ کو, لیکن اب یہ جیسے ہماری بہن نے کہا ہمت بڑھی ہے, اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب وہ فلاں بندہ کوئی بھی ہے, ایم این اے, ایم پی اے, وزیر ہے, اتنا بھی بڑا ہے, ہم اس کو شیم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم اب ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے. حالانکہ پہلے ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا. پہلے تو ہم تو ایسے کر کے تو ہم نے ان کو گھٹنوں سے ہاتھ لگا کے بٹھا لینا تھا کہ شکر ہے آپ آ گئے ہیں. تو اب یہ وہ چکر چینج ہو رہا ہے, بالکل چینج ہو رہا ہے. تو گھروں میں جو ذہن جو ایسے تھے کہ وہ گھروں تک سوچے محدود, لیکن اب وہ آگے آ رہے ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ یعنی ایمان کی سطح تھی نا, پہلے ہم دلوں تک وہ برا محسوس کرتے تھے, اب طاقت آ رہی ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے, اس ظلم کو ہاتھ سے روک سکیں گے انشاءاللہ, اور اپنی زبان سے بھی ادا کر سکیں کہ یہ ذاتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. بالکل. تو لیجیے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا اور اس پروگرام کے بعد کیئر اینڈ کیور پروگرام ہوگا اور ہر بدھ کی دوپہر 12 بجے سے پیش کیا جاتا رہے گا. اور انشاءاللہ آج سے ایک اور نیا سلسلہ کرنٹ افیئرز اور نیوز سے جو لوگ لگاؤ رکھتے ہیں, نیوز کوارٹر کے نام پہ ہمارا ایک بلیٹن ہوا کرے گا 7 بجے شام کو, وہ بھی دیکھیے گا. اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.